اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر انگنت احسانات ہیں۔ اس میں سے ایک عظیم احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اس امت کو سکھلایا ہے۔ ورنہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بے انتہا محتاج ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈھنگ تک پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اور کس وقت میں کیا مانگنا ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک انسان بے شمار اعمال افعال کرتا ہے، تو اکثر اعمال کے کرنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تلقین فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک نسخہ اکسیر امت کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ایک آسان ترین اور مختصر ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ اور قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ کیا ہمارے ذکر کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یاد رکھے کہ ساری کائنات مل کر کے بھی اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، تو اللہ کی شان کبریائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ساری کائنات مل کر کے یہ ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر کے معصیت میں پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی میں، اللہ کے جاہ و جلال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ ذات بے نیاز ہے، وہ ذات صمد ہے، وہ ذات ہماری تسبیح سے بے نیاز ہے، ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے، ہمارے ذکر سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معصیتیں، جتنے بھی جرائم، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ اگر دیکھی جائے تو وہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے، کہ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، تو اس وقت وہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا اور اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس وقت میں انسان کبھی بھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہر وقت میں اور کثرت سے اللہ کا ذکر انسان کیسے کرے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں مصروف ہے، دنیا کے کام کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے۔ اب وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی سنت سے ایک آسان طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی نئی حالت پیش آ جائے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو اب جب بھی کوئی نئی حالت پیش آ جائے تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو رفتہ رفتہ دل کے اندر اللہ کی یاد پیوست ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں، ایک مثال کے طور پر جیسے کہ ہم اگر کسی آفس میں، ہم کسی دفتر میں ہم اگر جا رہے ہیں
اور وہاں پہ ہمیں کچھ درخواست دینی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک فارم ہوتا ہے، اور اس فارم پر وہاں کے سارے اصول، سارے قاعدے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس طریقے سے آپ کو درخواست دینا ہے، تاکہ جو بھی شخص نیا آیا ہے اس کو نیا مضمون بنانے کی ضرورت، نیا مضمون ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ بس اس پر سائن کر کے دینا ہے کہ آپ اس طریقے سے درخواست کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعائیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں، یہ ہمارے لیے فارم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے درخواست کو پیش کرنے کا کہ اس طریقے سے دعا مانگو، اور یہ دعائیں مسنون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے شامل ہیں، اور مقبول دعائیں ہیں۔ مقبول یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ ان دعاؤں نے قبولیت کا منہ دیکھا ہوا ہے، یہ مقبول دعائیں، قبول ہو چکی دعائیں ہیں، بس ہمیں جو ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور ان کو اپنی زبان سے بولنا ہے، تاکہ ہم اس دعاؤں کو مانگنے والے بن جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ اور اس طریقے سے جب ہم ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اکتاتے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا آپ کوئی بھی بڑا سے بڑا سخی لے لیں کہ اگر آپ اس کے گھر پہ صبح سویرے چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں، اور ایک آدھ گھنٹے کے بعد چلے جائیں، اور تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں، تو وہ اکتا کر کے وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ بھائی میری جان چھڑا، میری پیچھے پڑ گیا تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں پہ ہم جتنا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ راضی اور اتنے ہی زیادہ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ہم ہر وقت میں کوشش کریں کہ مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، چلتے پھرتے، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے سونے کی، یہ جو بھی دعائیں ہیں ہر وقت کی، ہم ان کو سیکھنے کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔